آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خواتین۔ السلام علیکم۔ آج انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ہی چیز تھی، ٹیلی ویژن، وہ بھی دیکھنا عذاب ہو گیا۔ ہر 2 منٹ کے بعد ایسی بری خبر سننے کو ملتی ہے کہ یا تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے یا ہائی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے مگرمچھ اس ملک کو کھا رہے تھے ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ بھئی بات بھی سچ ہے، بھئی جس ملک کے لیے اتنے لوگ شہید ہوئے، خاندان کے خاندان شہید ہو گئے، تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا۔ اب یہاں سے اگر کوئی معیشت کا معاملہ چل نکلا ہے تو وہ لوگ ڈاکو نکلے جن کے ہاتھوں میں حکومتیں تھیں۔ اچھا بھی لگتا ہے لیکن تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ارے چاند میاں۔ جی سرکار، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ میں نے کہاں چھپنا ہے، ویسے چھپنے کا وقت آ گیا ہے، ٹائم آ گیا۔ کیا مطلب؟ اب سندھ کے بعد پنجاب کی باری ہے۔ کیا فٹ بال کھیل رہے ہیں؟ فٹ بال نہیں، والی بال۔ جس نے کوئی جو جرم کیا نا، اب اس کے پکڑنے جانے کی باری ہے۔ اچھا جی، ہاں، یعنی ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جنہوں نے اس ملک کا مال کھایا ہے۔ مال کھایا ہے، مٹا کھایا ہے، پیسہ کھایا ہے۔ تو وہ تو بھئی چور ہوئے، ڈاکو ہوئے، ڈکیت ہوئے، آپ کیوں چھپ رہے تھے؟ میں نے بھی بہت بڑے بڑے جرم کیے، اپنے ان ہاتھوں کو صاف کر کے آپ کو کھانا کھلایا، چھوٹا جرم ہے۔ یعنی جو مجھے کھانا کھلایا ہے وہ تو آپ نے صاف ہاتھوں سے کھلایا، تو پھر اس میں جرم کیا ہوا؟ جرم یہی ہے کہ آپ کو کھانا کھلا دیا۔ حاجی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جرم یہ ہے کہ ملک کے پیسے کھا جانا، ملک کا مال کھا جانا، ملک کی ترقی کی راہ میں حائل ہو جانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہاں، برائی بھی ختم کرنے لگی ہے گورنمنٹ۔ اچھا، افسوس ہے کہ آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یعنی ہم برے ہیں؟ نہیں، برائی کی خاتمہ ہو رہا ہے آج کل۔ میں تمہارے دماغ کی بات پڑھ گیا چاند میاں۔ اصل میں پاکستان میں قانون کی وہ بالادستی نہیں رہی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ کچھ دن پہلے پولیس کے ایک افسر کے بیٹے نے ایک بچے کو کچل دیا۔ اب اس پہ مقدمہ ہو گیا لیکن کچہری میں جا کے اس کی ضمانت ہو گئی۔ ضمانت اس چکر میں ہوگی کہ جنہوں نے ضمانت کی ان کی گاڑی تھی کہ ہماری گاڑی نہ پھنس جائے۔ لیکن چاند میاں، جی، کیا فائدہ ہوا ان تھانے اور کچہریوں کو بنانے کا؟ ہاں، میں نے تو رانا ثناءاللہ صاحب۔ فائدہ کیا ہے؟ کون سا فراڈی ہے ادھر چھپائے ہوئے اور کہہ رہے کہ دیکھیں کہاں گھسے چلے آ رہے ہیں آپ۔ جی نہیں، یہ ہمارا گھر ہے۔ سر تھے فراڈی نے تاڑے کول ہے، یعنی آپ ہمیں فراڈی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آپ کو فراڈی نہیں۔ آجی شکل سے دیکھیں کتنا شریف آدمی ہے، ورنہ اس کے منہ پہ اتنا نور ہوتا۔ اوہ آپ ہی ساتھ رپٹی ہے؟ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ میں آ جائیں۔ ایسے تون کٹ کے نا پڑولا بناؤ جی، کنک بھرو۔ پولیس افسر ہیں۔ تائی جی میری بات سنیں۔ جی، ہم فراڈیے ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ہمیں مل نہیں رہے۔ اخبار میں بھی اشتہار پڑا ہم نے، دیا بھی ہے کسی نے، لیکن وہ بندے مل نہیں رہے۔ یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں، ہاں ابھی بھائی الیکشن میں فیصل آباد میں بہت جھگڑے ہوئے، 2 گروپوں کے درمیان۔ سنا ہے کہ رانا صاحب کا گروپ اور وہ شیر علی کا گروپ آپس میں بہت جھگڑے۔ سرو رانا ثناءاللہ کون ہاتھ پاوے، وہ تے نون لیگ دے نے۔ اچھا، میں گل کر رہے ہیں جڑے نندی پور والے جو خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی کون ہاتھ پاوے۔ خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ دے نے۔ ہاں جی، سیالکوٹ دے بندے نوں گڈیاں خریدن دا بڑا شوق ہے۔ سکوٹر نہیں، ڈرن کیوں ڈے؟ لیکن بڑا کلایا ہے، گڈی لے ہڑی دی ہے، کوئی کپڑا پہاڑیا دا نویں لئی دی ہے، 2 ڈور کو کہتے ہیں، دوں دروازے والی لئی دی ہے، دوں دروازے والی۔ او بھائی او کینگرو دی دمچی گل نہیں سمجھ رہے۔ آپ ہی چاند میاں ہیں۔ چاند میاں میں گل کر رہا سا نندی پور والے کی نام لیا تسی؟ خواجہ آصف صاحب۔ انہوں نے بھی ہاتھ پا سکتے، وہ بھی نون لیگ دے نے۔ تو پھر کون سے فراڈیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جنہوں نے میٹرو نہیں بنائی۔ یہ میاں برادران؟ او نہیں سر، او تے آپ نون لیگ نے۔ تو پھر کن کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کروں کنوں پھڑنا ہے، من راسو میلے منہ والیا۔ اجی کتنے لوگ پکڑو گے؟ حکومت میں تو اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب فراڈیے ہیں، یعنی اوپر سے لے کر چوکیدار تک ہر بندہ تو فراڈ کرتا ہے، اور منسٹر تو کھا کے ان کی توندیں نکل آئی ہیں لیکن باز نہیں آئے۔ سر میں گل کر رہے ہیں جنہوں نے موٹر وے نہیں بنائی۔ ہاں
ہم مزدوروں کی بات کر پھر رہے وہ ہیں. مزدوروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. مزدوروں کو نہیں ڈھونڈ رہے, میں فراڈیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو پھر تو وہی ہیں جو آج کل حکومت میں ہیں. بس چلو ٹھیک ہے. آج اس ملک کی ہائی کمان سے لے کر نیچے چپڑاسی تک سب کے سب فراڈی ہیں. کون پکڑے گا ان کو؟ اور اگر میں تمہیں کہوں گا تو تم کہو گے یہ تو سارے کے سارے نون لیگی ہیں. میں نہیں کہوں گا, آپ ہی کہیں. ہاں, اصل میں قانون کی بالادستی نہیں رہی. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے لانگ لائف. لانگ لائف؟ صاحب بندہ نانا دس اپنا نام بتاؤ. ایک منٹ ٹھہر جو بھائی, بہت زیادہ عزت کرتا ہوں میں ان کی. اچھا جی. پورے پاکستان میں سب سے پہلے چمبل کی بیماری ان کو ہی تھی. ان کا کریڈٹ کوئی نہیں جو ہر بات دنیا کی اپنے پیٹ میں رکھتے ہیں. نام ہے جی میرا لانگ لائف. ہاں جی, لانگ لائف کیا نام ہوا؟ عمر دراز. یار انگریزی میں بتا رہے ہیں. جی اس کا منہ بڑی نانی جیسا کیوں ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ پوچھیں ذرا ان سے. آپ کا نام کیا جی؟ میرا نام جی ندیم ہے جی. ندیم. اللہ تو رحم مانگو ہے. ندیم بڑا خوبصورت ہیرو ہمارے, سمارٹ پیارے ندیم صاحب. تو کو منہ رکھ پھپھڑ اللہ بخش, پھپھڑ پیجا, جندرا کبا, جیرا وڈے پیراں والا. اور سر میرے میں کیا کمی ہے؟ کیلشیم دی کمی ہے. میں دیکھو کتنا سمارٹ ہوں, پتلا ہوں, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہوں پتلا. بچے یہ سب نے کیا کیا؟ یہ میری ہابی ہے. اور والد صاحب کا کیا نام ہے آپ کے؟ گاڈ گیو. گاڈ گفٹ. اللہ دیتا. اور میاں والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ رسپیکٹ وومن. رسپیکٹ وومن تو ہر خاتون ہوتی ہے. نام کیا ہے اس کا؟ عزت بی بی. اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ گرین پور 1000. وہ کیا ہے؟ ہری پور ہزارہ. جی دیر از اے ویری اسپیشل کوشچن فار یو سر. بتائیے. آپ مجھے یہ بتائیں, فلم سٹار میرا کی شادی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. شکر ہے میری جان تو چھوٹی ہو. اچھا آپ ایسا کیجئے جی کہ آپ نا بتائیں نا کیا کریں. رات کو 9:30 بجے آ جائیے گا. آجی. جی ہاں. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کھانے کے بغیر نہیں جانا. نہیں 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 کھانے کے بغیر نہیں. نہیں نہیں تاجی نہیں دیکھیں میری بات سن. تائے کا گھر ہے, تاجی نا کھانے کے بغیر نہیں. تاجی سب آپ کا. اصل میں آپ نے ہی لا کے دینا ہے. وہ بات سنو, تم ایسا کرو سڑکوں کے ٹھیکے لیا کرو. وہ کیوں جی؟ اس میں بڑا فائدہ ہوگا. سڑک بناؤ گے, بجری ڈالنا, اس کے اوپر لک ڈالنا, پھر اس کے اوپر لیٹنیاں لینا, سڑک بن جائے گی. مشین کی ضرورت نہیں. آپ تو آرڈر دے ہی نہیں سکتے. کیوں؟ آپ نون لیگ کے ہیں. بہت اچھے, یعنی نون لیگ کا ہی بندہ آرڈر دے سکتا ہے. کہ نہیں ہے پگ تو انہوں نے بڑی باندھی ہوئی نا. تیرا منہ نا ریت دیاں پرانیاں ٹرالیاں نو ہارن لگا ہوندا جی ربڑ دا پاؤں. اچھا ٹھیک ہے, بس آپ جائیے گھر جا کے آرام کیجئے ہیں. اور ایک دفعہ اپنا ہی بچہ مار لیا اس نے. وہ کس طرح؟ وہ ساتھ لیٹا ہوا تھا, ایسے اس نے پاسا پرتا اور بچہ مر گیا. شکر ہے تسی بچ گئے, وڈے ہو گئے. بیل ہو رہی ہے نامعقول. جاؤ دیکھو باہر کون ہے. کون؟ عجیب الخلقت انسان ہے یہ. ڈاکٹر سعید الہی صاحب آئے ہیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب؟ ہاں. ارے اللہ کے بندے, جانتے ہو وہ کون ہیں؟ کون ہو؟ جی وہ ریڈ کرسنٹ کے چیئرمین ہیں اور منسٹر بھی رہے ہیں. ہلال احمر کے. ہاں ہلال احمر کے. یہ جو خون کٹھا کر کے ہسپتالوں میں دیتے ہیں وہ لوگ ہیں. اچھا جو آنکھوں میں خون اتر آتا ہے لوگوں کے غصے سے. وہ نہیں ہے. اچھا میں لے کے آتا ہوں. ہاں جاؤ لے کر آؤ انہیں. ڈاکٹر صاحب تشریف لے آؤ. جناب ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. بھائی ماشاءاللہ آج تو بہت بڑا دن ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لے آئے. ہاں جی. سعید الہی صاحب. سعید الہی صاحب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, تشریف رکھیے. مہربانی جناب. بھئی ماشاءاللہ آج کیسے یہاں کا گزر ہو گیا؟ بس ہم گزر رہے تھے تو سوچا کہ سلام کر جائیں آپ کو. میں کہتا ہوں جی اتنا اچھا لگا. ہاں بڑے دنوں سے میرے دل میں خیال تھا کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے نئی نسل, جی ہاں, ان کو کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ریڈ کریسنٹ ادارہ ہے ہلال احمر کا, وہ ان کے لیے کیا اچھا آ کیے جا رہا ہے. کوئی چائے پانی بھی پوچھتے ہیں. وہ ڈاکٹر ہیں, وہ حکم کریں گے تو
ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਬ ਛੁਡਾ ਦੇਣ कोरमा नहीं खाना, चावल नहीं खाने, दही नहीं खाना, देसी घी का हलवा कद्दू नहीं खाना। डॉक्टर है वो हुक्म करेंगे तो मैं ले आऊंगा। अजी डॉक्टर साहब जो दिल करता है बताइए। चाय पी लेते हैं। चाय लेता हूँ। ये हमारा मुलाजिम है चांद मियाँ। अच्छा जी। हाँ जी, बड़ा पुराना है। अच्छा। अब तो शायद वापस ही जाने वाला है। मैं मियाँ साहब को भी रहा जी। अच्छा। हाँ जी, जेड़े सजी मुझे मियाँ साहब ने। अच्छा, सड़कां बनवा रहे ने मियाँ शहबाज साहब। हाँ जी, नहीं जी वड्डे मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ। लाहौर तो कराची मोटरवे बन रहा है। हाँ जी। ए ट्रेन उन्होंने मेरे मशवरे से बनवाई है। अच्छा करते जी। मैं बेचना ही दाल ते सेवियां। अच्छा। मैं कहा मियाँ साहब को कहते यार मैं ऐसा काम करना चाहता कि 2.5 लाख बंदा सफर करेगा। जी हाँ बिल्कुल। मैं कहा मेरी दाल बिकनी चाहिए, उन्होंने क्या बनाती मेरी खातिर ट्रेन बना रहे उन्होंने मेहरबानी है। डॉक्टर साहब कैसा मामला चल रहा है जी हलाल अहमर का? अच्छा जी, ये क्योंकि नौजवान बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी या हलाल अहमर, जी जी, इसका नाम 74 से पहले रेड क्रॉस ही था। रेड क्रॉस। तो दुनिया में रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट एक तंजीम है जिसके 190 ममालिक में ब्रांचेज हैं। माशाल्लाह। हाँ जी। और ये यूनाइटेड नेशंस के बाद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट तंजीम है जिसका काम है इंसानी खिदमत, बिल्कुल इंसानियत की खिदमत। तो ये रेड क्रॉस जो जब भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो 1920 में कायम हुई थी और उसका नाम था इंडियन रेड क्रॉस। अच्छा। 47 में पाकिस्तान बना तो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी बुनियाद रखी। वाह वाह। और इसका नाम रखा पाकिस्तान रेड क्रॉस। और उसके बानी भी वो थे और उसके बाद उनकी हमशीरा थी जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना, माशाल्लाह, वो इसकी सरपरस्ती करती रहीं। वाह। तो इस लिहाज से हमारे लिए काबिले फ़ख्र बात है कि ये कायद ने इसकी बुनियाद रखी और हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ी बात। आप तशरीफ रखिए। नहीं मैं वो वाला सोफा काला कीजिए। नहीं मैं लाज़िम हूँ मैं तो। नहीं बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आप हमारे बुजुर्गों की निशानी हैं। ताया क्या हुआ? शायद सर कैसे हैं आप? ताया ये क्यों बैठे हुए यहाँ पे? बच्चे वो मैंने बिठाया था, हालांकि चाहिए तो ये था कि मेहमान के लिए कोई जूस ले आते। एग्जैक्टली वो ताया। हुक्म करेंगे तो मैं लाऊं, सारा कुछ तो माशाल्लाह ये रगड़ जाता है। हुक्म का क्या मतलब है? आया हुआ वहाँ पे तो तुम्हें तो हर वक्त आके किसी को कुछ चीजें देनी चाहिए ना। मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे तुमने खाने को कुछ नहीं दिया। यहाँ पे मेहमान आए हुए, मेहमानों को तुम ऐसे कुछ नहीं करे, क्या कर रहे हो तुम चांद? 27 तनख्वाहें मेरी खा गया ये, अभी कहता मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। अच्छा उठ जाओ, चलो जाओ जाके जूस लेके आओ। बातें कर लूंगा ना। अच्छा जी, वो जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इतना खून की बोतलें दी, वो तो हर आदमी को कहते होंगे तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। बड़ी बात है। ये उनको कहते हैं वो। भाई कमाल साहब का ये कमाल तो है कि पूरी कौम के बच्चों में उनका खून दौड़ रहा है। सईद इलाही साहब बड़े प्यारे आदमी हैं। अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया था, मैंने नहीं तगड़ा कर सके, कोई बात नहीं, फिर भी मैं और तगड़ा क्या पहलवान बनना है क्या? चाय ले क्या तो अल्लाह माफ करे। अच्छा सर, चाय रहने दे, चाय नहीं अच्छी होती, जूस ले आऊं? आपकी मर्जी। तो कुछ ले आओ, कुछ ले तो आओ। जूस के लाना बड़े आदमी, जूस में भी कैल्शियम ज्यादा होता है। तो कॉफी ले आता हूँ। पानी ले आए। पानी साफ नहीं आ रहा, कॉफी ले आता हूँ। चलो ठीक। कुछ लाओगे भी? कॉफी भी ठीक नहीं होती, दूध भी गड़बड़ी आ रहा है। मैं तो वैसे एंजॉय करें आप जिंदगी को। एक दफा मैंने बबली से कहा, मैंने कहा बेटा ये खून देना भी सदका जारिया होता है। भाई किसी के आगे से मुझे कहने लगा कि लोग मुझे कहते हैं कि खून दोगे तो और मोटे हो जाओगे। ये बात मैंने 2-3 बंदों से कही, उन्होंने भी यही जवाब दिया। एग्जैक्टली ये मुझे लगता है डॉक्टर साहब इसी तरह ये बिल्कुल गलत फहमी है। असल में यही आगही है, अवेयरनेस जो आप दे रहे हैं कि खून देने से ना आदमी मोटा होता है ना पतला होता है। अच्छा। और ये खून वैसे भी 3 महीने के बाद नया खून बनता है और पहला ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप ये बजाय इसके कि नया बने तो जो खून किसी को दे दें आप। अजी सईद इलाही साहब ने इतनी खूबसूरत बात की है, और ये हुकूमतों को चाहिए कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर अगर ब्लड ग्रुप लिखा हो, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो भाई वो टाइम बच जाएगा जो मैचिंग के दौरान कोई आधा पौना घंटा लगता होगा। और फिर जो बंदा खून देने आएगा उसके शनाख्ती कार्ड पे भी लिखा होगा, मैच हो जाएगा तो किसी की भी जान बच सकती है। सईद इलाही साहब,
کالے انگوراں دا جوس کٹ کے لیندا جناب اس واسطے کہ آپ بڑے آدمی ہیں. بڑی شکریہ. بہت بڑی بڑی ہستیوں کو اسی کالے انگور کے جوس میں زہر دیا گیا. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل جانا ہے. یہ آج کل بہت سی جگہ پہ جس طرح یہ پولیو کا اور یہ کبھی ان کی زیادہ اویئرنیس دوبارہ پولیو ہونا شروع ہو گیا یا ان کی وبا دوبارہ آ گئی, تو اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا جی, پاکستان میں بہت جگہوں سے یہ مل رہی ہیں ان کی. اچھا میں مختصر بات کر لوں گا کیونکہ آپ کا وقت ایسا ہوتا ہے, لمبی بات نہیں ہو سکتی, بس مہربانی میرے خیال بات کر لیجیے پہلے. مفت کا مال ہے پیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ یہی کرتے ہیں میرا خیال یہاں پہ. پیچھے ہٹ جاؤ, نظر لگاؤ گے, ادھر ہو جاؤ. پولیو جو ہے یہ دنیا میں چند ممالک میں رہ گیا ہے, جس میں پاکستان شامل ہے, 3 کے قریب ملک ہیں, اور پولیو کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ویکسینیشن, پولیو ڈراپس وہ ضروری ہیں. صحیح. ہمارے ملک میں مشکلات تھیں کہ لوگوں کی جو ہجرت تھی, جیسے IDPs ہیں یا مہاجرین آتے ہیں افغانستان سے, جی تو ان کو ویکسینیشن دینی مشکل ہوتی ہے, اس میں کچھ لوگ بچ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بیماری یہاں پر ابھی تک چل رہی ہے. لیکن اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات سناؤں میں کہ اس میں صدر پاکستان, وزیر اعظم نے خصوصی نوٹس لیے, اور اس کے علاوہ ہمارے محکمہ صحت اور بل گیٹس ایسوسیشن بہت بڑی ہے امریکہ میں, جو بل گیٹس نے بنائی ہے, اور وہ روٹری کے تھرو, روٹری کلب کے تھرو, اور اس میں ریڈ کریسنٹ بھی ایک سمجھے کہ اس کی ایک پارٹی ہے, اس میں ہم شریک ہیں. جیسے اب ہم نے پولیو ڈراپس پلانے ہیں تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, اور اس پہ بڑا اعتراض مذہبی رہنما کرتے تھے. جی ہاں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کی گئی ہے جس سے اولاد جو ہے وہ پیدا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جی ہاں, وہ اس طرح کی غلط فہمی کی بنیاد پہ تھا. تو ہم نے سوچا کہ اس پہ جہاں پہ حکومت کوشش کر رہی ہے وہاں پہ ریڈ کریسنٹ کیا کرے. تو ہم نے پاکستان میں جو بڑے بڑے علماء ہیں, ان کے بڑے بڑے جو مکاتب فکر ہیں, ان کی ایک تنظیم ہے, اس کا نام ہے مجلس اتحاد المدارس, تنظیم اتحاد المدارس, جس میں تمام فقہ موجود ہیں, سنی, شیعہ, بریلوی, دیوبندی, اور ان کے جو جید علماء ہیں ان پر مشتمل ایک یہ تنظیم ہے. ہم نے ان سے میٹنگ کی, ان سے باقاعدہ گفتگو ہوئی, جس کے نتیجے میں ہم نے ایک ان سے معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے کا نام ہے میثاق انسانیت. واہ 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 جی واہ, واہ جی واہ. تو نہیں بیچ میں آتا. ہائی تایا, آؤ میرے بچے. مہمان آئے ہیں, بتایا نہیں آپ نے. جی گیسٹ آئے ہیں ہمارے سعید الہی صاحب بیٹا. السلام علیکم. السلام جی, کیا یہ میری بھتیجی ہے جی, سیلفی. اچھا, ویسے نام تو اس کا سارا ہے, اچھا, لیکن USA سے پڑھی ہے. یہ ایک بیماری اس کو ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہوگا؟ کس کا؟ میں سیلفی بناتی رہتی ہوں, I can't seem to stop. مجھ سے پوچھ لیتی بیٹی, جی اس کا جس ہاتھ میں موبائل پکڑتی ہو نا وہ یہاں سے کٹوانا پڑے گا. پھر آ جائے گا 6 مہینے کے بعد. ویسے سر بتائیں, اگر یہ اس طرح کی اگر یہ سیلفیز زیادہ لوگ لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے یہ, کیا دے آر مور obsessed, کیا what do you think؟ ویسے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ابھی لیٹسٹ جو سیکریٹری ہے اس میں سے ایک ایبنارملٹی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ایڈکشن ہو جائے سیلفی کی, تو اس کا تھوڑا علاج کرنا پڑتا ہے. بیل کی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں مجھے. وہ باہر دیکھو کون آیا ہے, دیکھو کون آیا ہے, جاؤ دیکھو کون ہے, کون آیا, اور سنو نام پوچھ کے آنا. اچھا جی. اور میں نے پوچھنا تھا کہ یہ پچھلے دنوں جب ارتھ کوئک آیا ہے تو ہمارے لاہور کے ہاسپٹلس میں کوئی ایویکویشن سسٹم نہیں ہوتا, کس طرح بندہ مریضوں کو بچائے اگر اس طرح کے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کی سچویشن ارائز ہو جائے؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. ڈگ پہ کچھ بھی نہیں. ریڈ کریسنٹ جو ہے اس کا کام یہ ہے, بتایا اس میں ہمارا یہ مینڈیٹ ہے کہ آفات ہوں, زلزلے ہوں, مشکلات ہوں, بیماریاں ہوں, تو اس میں ہمارا رول ہے. تو زلزلے کے حوالے سے دنیا پوری میں پیٹرنز طے کر دیے گئے ہیں کہ جب زلزلہ آئے گا تو ایویکویشن کیسے کرنی ہے. جی مہمان بہت بڑے. کون ہے؟ جاوید اقبال صاحب تشریف لائے ہیں. وہ کارٹونسٹ. ہاں جی. ظالم کہاں کھڑا کر دیا. ایسی کر رہے تھے میں حجی وہ ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں, ہٹو یہاں سے, پاگل نہ ہو تو. حجی تشریف لائیے. جاوید, ارے ماشاءاللہ, اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. گستاخی ماں, وہ زلزلے کی باتیں شروع ہو گئی. ڈر کے مارے میں نے بتایا ہی نہیں. حجی کیسے آج ہمارے گھر میں اتنی روشنی ہو گئی. سر کیسے طبیعت ہے؟ جاوید ایک دفعہ پھر سینے سے لگی. ٹھا کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حجی آج ہمارے گھر میں عید کا دن ہے. حجی سعید الہی صاحب ہیں ہمارے بڑے ساڈے دوست نے. ایکسکیوز می, ایک سیلفی اف یو ڈونٹ مائنڈ. انہاں دی بھاویں نہ آوے پھر.
تایا میری بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے. صاحب سے ہے جی واقفیت؟ بہت پرانے جناب تے ساڈے ڈاکٹر نے وہ پھر انہوں نے ڈاکٹر بنائے تے جناب آج کل تے بڑے سوشل ویلفیئر دا کام کر رہے ہیں. اسلام آباد جی حلال امر کا کام. سر اگر آپ کی وٹ سے کبھی کوئی پریشان ہوا, کوئی کارٹون بنا ہو کیا کہ جاوید یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا الٹ حساب ہے, مجھے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کا کارٹون بناؤں. چاند میاں جاؤ جاوید صاحب کے لیے کچھ لے کے آؤ کھانے پینے کو. ہاں جی بتائیے کیا کھانا پینا؟ رکشا لے آؤ آپ کے لیے. میں جا رہا ہوں اندر, یہ آپ آیا ہے, میں اس کو چھوڑ سے کھا پی لوں. خدا کے لیے چلے جاؤ اور جا کر اس سے جوس ووس کچھ فریش جوس بنواؤ. لیٹس گو. اوکے سر چلو آپ کے ساتھ اس کے بعد دوبارہ بھی آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. کب آجا بھینس برگر کھا رہی اس کے ساتھ ہی کھا لے. اچھا جی وہ بات بیچ میں رہ گئی, وہ تھیلیسیمیا کے مریض جو جنوبی پنجاب کے اندر اتنے ہیں جن کی ان کی تعداد ہو رہی ہے, کیا حکومت پاکستان ان کے لیے کوئی بہتری لا رہی ہے؟ آپ نے جو بات کی نا بڑی اہم بات ہے. اصل میں ہر حکومت جو آتی ہے نا اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے. صحیح. لیکن جب وہ نہیں کرتے تو کام اکٹھا ہو جاتا ہے. ساؤتھ پنجاب کی حالت واقعی باقی کے مقابلے میں پسماندہ ہے. جی ہاں. اور دور دراز سفر ہے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے پنجاب کی, انہوں نے اگر آبادی 31% ہے ساؤتھ پنجاب کی تو وسائل اس کو 41% دیے ہیں. اچھا واہ. اور میڈیکل میں بھی اس طرح ہی دیا ہے. ماشاءاللہ. ڈی جی خان میں نیا میڈیکل کالج, نئی یونیورسٹی بنی ہے. اس طرح ہی اور علاقوں میں جو ہسپتال ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. گپیں لگ رہی چائے کی خوشی میں. تھیلیسیمیا سوسائٹی جو ہے پتہ مجھے مفت کی چائے ہے, 25 روپے کی ہوگی باہر. وہ بڑے ہوٹل میں جاؤ. ہاں Where is my charger? What is this? Where is my charger? Wait. بھائی جی صفائی کر کے پھر سے میرا چارجر گما دیے. چارجر کہاں گم کر دیا اس کا؟ چلو فوراً جاؤ لے کے آؤ. I don't know charger. مہمانوں پہ اثر پڑنا چاہیے, ہم کوئی الفاظ لوگ نہیں ہیں. انگریزی میں مجھے ڈانٹو. انگریزی میں if you would like. If you like me not charger, it's okay. چارج کرو ان لوگوں سے, کیا کھایا پیا انہوں نے. Jamia, cut the crap and go get my charger. I'm charger. Now if you excuse me. کتنے پہ می؟ In my bedroom. I'm bedroom right. You would know. یہ تو نہیں کھائیں گے. وہ چلا گیا نہیں پھل بنا ہوا ہے اس پہ, وہ بھی جانتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ چلا گیا. جی ہاں وہ جانتے ہیں ببلی کو, بھائی آتے جاتے رہتے ہیں. تائے کا آج میں بڑا خوش ہوں کہ میرے جو فیوریٹ اور اصلی ہاں, اور کہ میرے جو فیوریٹ ہیں جو جن کو میں دیکھنا ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا چاہتا ہوں میرے سامنے. جی آپ ہماری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم کتنے خوش ہیں, میرے بچے کتنے خوش ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں صحیح صاحب کہ اتنی ڈپریشن ہے, اتنی نیگیٹیوٹی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہماری اب عادت بن گئی کہ ہر چیز کا ایک منفی پہلو دیکھنا. جی اور خام خواہ مسئلہ کریٹ کر لینا, خام خواہ حجت بازی اور یہ وہ. تو اس ایسے میں اگر آپ جیسے لوگوں کو بیٹھ کے کوئی تفریح کا سامان دیتے ہیں تو اس سے بلیسنگ, اس سے بڑی اور کیا چیز بڑی بات ہے جی. چاند میاں تو ہر وقت ہنستے کھیلتے رہتے ہیں, نہ تھکتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, ہمیں ہمارے بچوں کو ہنساتے بھی رہتے ہیں. یہی بات گڑی سے آئے گا, میٹھے چاول کھائے گا. کتوں کھائے گا, اسی نہیں پکائے. گڑی سے آئے گا میٹھے چاول. تینوں کو پھاڑ کے چھڑ جاندہ اتھے. چاند رات نو مسیتے جا کے کہندا جناب پھٹا دینا. وہ کہندے کو فوت ہو گیا. کہندا نہیں میں چوڑیاں لاؤنیاں. قسطاں والی دکان تے جا کے کہندا 100 روپیہ قسطاں تے دینا. چل یہاں سے. کدھر چل بچہ تم بار بار یہاں کیوں آ جاتے ہو؟ 3 بندے موٹر سائیکل تے بیٹھ کے جا رہے تائے دے نال. پولیس والے نے روکیا, کہندا روکو. کہندا اسی آپ پتہ نہیں کیویں بیٹھے ہیں, تینوں کیویں بھائیے. میں کہتا ہوں چلے جاؤ, بار بار کیوں آتے ہو؟ اللہ رحم کرے. Creep. Taya, can you ask him to stop? I can't believe you are here and I still have to deal with this. Excuse me. تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے, چین نہیں اپنے گھر کے, روز ہمارے گھر ٹپک پڑتے ہو.
تمہیں تمیز نہیں ہے کہ چیئرمین کے ساتھ کیسے بولنا ہے؟ چیئرمین کے ساتھ کیسے بولنا ہے؟ جی ایسے ڈھیٹ لوگ باز نہیں آتے. اور تایا جی آپ کو کیا پتا؟ اور مجھے تو چائنا کا صدر ملنے آیا ہوا تھا. کون؟ وہ چنگ پونگ پنگ. چنگ پونگ پنگ تم سے؟ ہاں وہ مجھے کہتا ہے سائیں جی ادھر چائنا آ جاؤ تے ایتھے آن کے چیئرمین لگ جاؤ. وہ میں کہا چائنا دا تے کھڈونا نہیں چلدا تے سائیں کتوں چلنا. اور کون ملنے آیا؟ ہاں جی اور کون ملنے آیا؟ وہ مجھے یہ جو نہیں ہے اوباما. اوباما؟ ہاں وہ سائیں گڈی الیکشن جیتا نا اوباما مجھ سے ملنے آیا. اچھا کیا بولا؟ وہ تھا ایڈا برا ایڈا دا کالا منہ. وہ دے نالوں تے چنگے منڈے تھے ورکشاپاں چ کام کردے. امریکہ کا صدر ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ادھر چیئرمین ہے, چیئرمین. وہ چیئرمین اور امریکہ کے صدر کا کیا مقابلہ ہوگا؟ وہ کی کر سکتا؟ وہ تمہیں 36 وہ کی کر سکتا؟ میں سائیں ہاں, وہ تو چیئرمین ہے. میں ہوں بدبا دیا انہوں اوتھے دندڑ پی جائے. تایا جی مجھے تو انڈیا کا وزیر اعظم مودی ملنے آیا. اچھا جی. ہاں جی مینوں آن کے کہندا پرنام کرتا ہوں. اور میں کہا اتنے گند نہ پائی ہو, باہر جا کے کری. چیئرمین بن چکے ہو اور ہمارے محلے کے کوئی وعدے نہیں تم نے پورے کیے. ہم لاہوری ہیں. میں سارے وعدے پورے کیتے سارے. کیا؟ میں تے موت دے خوہ تے جڑا گرو سی نا خسریاں دا اودے نال وعدہ کیتا سی کہ میں تینوں بندہ بناونا. الیکشن جیتن دے جتیا الیکشن بنیا وہ بندہ. اچھا پگ پا کے کھلوتا. چلو ادھر You need to اس کو نکالو باہر. Yes, okay? Start respecting my Taya because he's much older than you. Okay, there is an age difference. Do you understand that? Yes. کیا کہا اس نے؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا آج نہیں تو کل میں شادی تم سے ہی کروں گی. تایا میں کڑی مڑی اس گھر چ بھلا کیوں آنا؟ کیا کیوں؟ تایا میرا تیرے تو بغیر دل نہیں لگتا یار. اچھا اور گھر بھی مینوں تیری ہی یاد آندی ہے. اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ میں تو فوٹوگرافر بلایا. فوٹوگرافر بلوایا ہے؟ تین فوٹوگرافر بلائے. کیوں؟ تیری فوٹو تا بڑی کرا کے میں ٹی وی لانچ لاؤنی ہے. کیوں؟ ہاں میں کرائی بڑی فوٹو بنوائی ہے. ہاں میں آپ میں کہا تایا جی تو مینوں یاد بہت ستاؤندی ہے تو فوٹو میں لاؤنی ہی لاؤنی ہے. وہ جو آپ کارٹون بناتے ہیں پورا اخبار جو ہے وہ ایک لائن میں بتاتے ہیں تو وہ خود ہی ذہن میں آ جاتی ہے یا ہماری بہن جی بھی کوئی ہیلپ کرتی ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کسی مرد کی ترقی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. نہیں بالکل ایک ہی عورت کا ہاتھ ہے, لیکن وہ ان کا ہاتھ صرف یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پرسکون ماحول دیا ہوا ہے. بڑی بات ہے, کیونکہ جو تخلیقی کام ہوتا ہے آپ کو بھی اندازہ ہوگا. جاوید اقبال صاحب سب سے پہلے اس کی ضرورت ہوتی ہے انوائرمنٹ. ہاں وہ اگر انوائرمنٹ اچھی ہو جائے تو تخیلات جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تیزی سے. بالکل اس کا مطلب ہے کہ ہماری بہن کا آپ کے پیچھے ہاتھ ہے. نہیں پورا اصل میں جب کارٹون ابھی بن رہا ہوتا ہے نا تو جو میرے ساتھ رہنے والے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت نا عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی ہے. میں دیکھ کہیں رہا ہوتا ہوں تو سوچ کہیں رہا ہوتا ہوں. پھر جب کارٹون بن جاتا ہے تو میں بالکل ریلیکس جیسے نا ایک اطمینان کے ساتھ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے. لیکن وہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا وہ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. ماشاءاللہ. تو سعید صاحب جی حکومت پاکستان دیکھا میں نے یا میرے اللہ یہ گھر ہے کہ چڑیا گھر ہے؟ کس کی آواز آ رہی اتنی منحوس میرے گانے میں؟ اس کو کیا سلام تمہارے دھوکے میں. وہ تمہیں کس نے چابی بھر کے چھوڑ السلام علیکم. اچھا آپ تھے وہ؟ میں بول رہا تھا. میرا گانا ڈسٹرب آپ کر رہے تھے؟ ہاں جی ہاں جی. تائی جی ویسے کتنی بری بات ہے, اتنا اچھا جب آواز آ رہی ہے تو اس میں ٹوکتے نہیں ہیں, بری بات ہوتی ہے. اچھا جی جی بالکل. یہ آپ گا رہی تھی؟ ہاں بھائی میرا دل کیا تمہیں میں داد دوں تو دے دیں. چاند میاں اندر سے خنجر لے کے آؤ. اب میں جاؤں سر سے بات آپ تشریف رکھیے.
ذرا دیکھیے کون کون سے مہمان آئے ہیں. تھینک یو سو مچ تایا جی. یہی مصیبت ہے, بھی ذرا جگہ چھوڑو اور حملہ ہو جاتا ہے. تایا جی تھوڑی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے نا, آپ سارے جی چھوڑے, میں سب سمجھتا ہوں قبضہ گروپ ہیں آپ. جہاں دیکھا خالی جگہ, جہاں دیکھا خالی پلاٹ قبضہ کر لیا بس. سعید صاحب ہیں, ڈاکٹر ہیں, ہمارے محترم عزیز ہیں, اور محترم جناب جاوید اقبال صاحب. سر آپ کارٹون بناتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ کیسے بنانا ہے, اس کے پیچھے پورا ایک مائنڈ ہوتا ہوگا آبویسلی. تو اسی طرح تایا جی گانا گانے کے لیے پہلے پریکٹس ضروری ہے, کیوں سر؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ نہیں ویسے جو کہہ رہی ہیں وہ کہ آج کل تو دنیا میں جو گانے والے ہیں ان کا نام پہلے پیدا ہوتا ہے. پڑھنے لکھنے میں تو 30 سال درکار ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اچھا گانا گا لیں تو چند سالوں میں عالمی شہرت مل سکتی ہے. صحیح بات ہے جی. نہیں تو پھر یہ گائیں گے بھی. اچھا کوئی گانا ایسا سناؤ جس سے مہمان چلے ہی جائیں. اتنے اچھے تو ہیں وہ. اچھا نہیں, پھر اس کا مطلب اچھا گانا سناؤ گے تاکہ وہ بیٹھے رہیں. اچھا سناؤں گی, بیٹھے رہیں گے. سناؤ. ہاں سناؤ. پیار ایک پھول ہے, اس پھول کی خوشبو تم ہو, میرا چہرہ میری آنکھیں میرے گیسو تم ہو, میرا چہرہ میری آنکھیں. بس بس میرا پتر دل راضی ہے. شروع کیا تو میں نے, سر کو اچھا لگا, سر گانا اچھا تھا. آخری کا مزہ آ گیا. ویسے بغیر میوزک کے جو گانا ہے نا وہ اصل میں گانا ہوتا ہے. بہت اچھا گایا ماشاءاللہ. چلو مر گئے ہم تو پھر. سر آپ کا فیوریٹ کارٹون کیریکٹر کون سا ہے؟ عوام. عوام صحیح کہتا ہے جی. صحیح کارٹون عوام ہے, کیونکہ وہ جو السلام علیکم جناب والے, کارٹون کا نام لیا, کارٹون آ گیا. کم ہیئر. کون ہو آپ؟ کون ہے یہ؟ وہی تو پوچھ رہی ہوں تایا جی. میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟ Who are you? آپ نہیں جانتے مجھے؟ No, I don't know. Who are you? یہ جاوید اقبال صاحب کارٹون بناتے ہیں نا جو, جی ان کے کارٹون جتنے ہوتے ہیں یہ سب میں بناتا ہوں. کہاں پر؟ جی کہاں پر؟ کہاں پر بنتے ہیں؟ ایک منٹ یار, کون ہے آپ؟ تو وہ کون؟ پہلے میں تایا ہوں, اس گھر کا مالک. وہ تایا ہوگا تو اپنے گھر ہوگا, مجھے کیا؟ کیا بات آپ کر رہے تھے جی؟ جاوید اقبال صاحب کی کیا بات؟ آپ مجھے پہچان نہیں رہے. ہو کون؟ ہمایوں سے دیکھا؟ ہاں دیکھا ہے, سب کو پتا ہے. اچھا اچھا اچھا, ہمایوں سعید صاحب. ہاں میں ہی ہوں, جتنی فلمیں کام کرتا ہوں نا جی میں ہی کہہ رہا. ہنس کیوں رہی ہو؟ پہلی مرتبہ دیکھا. اچھا مجھے دیکھتے خوش کیوں ہو رہی ہو؟ جب وہاں سے تم آئے تو مجھے لگ گیا تھا. لگ گیا تھا نا. پاگل ہو. آپ یہاں تشریف رکھیے. السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ اللہ کا ایسے ہی السلام علیکم. میرے ساتھ سیلفی بنا لیں, پتہ نہیں ٹائم ملے یا نہ ملے مجھے. تشریف رکھیے. یہ ہیں وہ جن کا آپ ذکر کر رہے تھے محترم جناب جاوید اقبال صاحب, یہ ہیں. ہاں تو انہی کی میں کہہ رہا تھا. میں کب میں نے کسی کا کہا ہے؟ نہیں تو آپ کہہ رہے تھے میں ہوں. ہاں تو وہی ہیں, پوچھ لیں. ویسے مونچھیں رکھ لے تو واقعی لگتے ہیں. مونچھیں لگا لیں؟ میں کہتا ہوں 10 کروڑ کی مونچھیں لگا لیں تو یہ نہیں ہو سکتے. آپ ہیں حضور, اللہ نے آپ کو اسپیشل بنایا ہے, اور یہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ محترم کو ہمارے ملک کے لیے بنایا ہے. تو آپ اردو ادب کے متعلق کچھ لکھتے ہیں؟ جی جی میں گانے لکھتا ہوں, فلمیں لکھتا ہوں. یہ مولا جٹ کس نے لکھی ہے؟ کس نے؟ میں نے لکھی ہے. اچھا. ہاں یہ چوڑیاں کس نے لکھی تھی؟ کس نے؟ میں نے لکھی تھی. ارے واہ. ہاں وہ شرموں کی دیوداس کس نے لکھی ہے؟ کس نے؟ وہ بھی میں نے لکھی ہے. یہ جو مودی بکواس کرتے ہیں وہ کیا جو پتہ نہیں کیا ہیں وہ کون لکھ کے دیتا ہے؟ کون لکھ کے دیتا ہے؟ وہ نہیں میں لکھ کے دیتا. اچھا اس کا نہیں آپ کو پتا؟ نہیں اس کا نہیں مجھے پتا. تو محترم سعید صاحب کو جانتے ہیں؟ جی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حلال احمر میں کام کرتے ہیں اور بڑا ہی انسانیت کا کام کرتے ہیں. ایسا کوئی کام آپ کو آتا ہے؟ واہ 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 واہ. ڈاکٹر صاحب آپ خون دیتے بھی ہیں یا لوگوں کو ہی نکالتے ہیں؟ نہیں لے کے دیتے ہیں. لے کے کسی کو دے دیتے ہیں. جس کو یہ کون سا نیکی کا کام؟ یہ آسان کام ہے کیا؟ نہیں آسان کام ہے. آپ خون دے, میں دے آتا ہوں کسی کو. میں نے بہت فلمیں لکھی ہیں, یقین کریں. ایسی فلمیں لکھی ہیں. بتا مجھے کون سی فلم لکھی؟ ادھر آ. یہ مجرم ہے. یہ تایا جی وہ آپ کو بولا نہیں تھا؟ تایا جی اخبار بولا نہیں تھا آپ کو؟
کہ وہ فراڈیا یا وہ جو تھا فراڈیا؟ ہاں یہ وہی فراڈیا تھا جی۔ میں ASI، مجھے بولنے دو مجھے۔ تم فراڈی ہو، تمہارا پولیس والا کہہ رہا ہے کہ تم فراڈی ہو۔ میں فراڈیا نہیں تایا جی، ادھر آ، آگے آ۔ آپ ادھر آ جاؤ، آگے پانی کھڑا ہے۔ کیا بات کیا ہے؟ ادھر گیا کیا بات ہے؟ پیچھے پیچھے ہٹ کے بات کرو جو بھی کرنی ہے۔ ایک منٹ تایا جی، ایک منٹ، آپ جانتے نہیں ہیں مجھے؟ اوے خرگوش کے پیمپر، ادھر گیا۔ پیچھے ہٹ کے بات کرو، پیچھے ہٹ کے بات کرو، پیچھے ہٹ کے تھوڑا سا پیچھے جا کے بات کرو۔ جی یہ وہی بندہ جس کا اخبار میں اشتہار تھا نا فراڈیا، یہ وہ ہے۔ میں ایک فنکار آدمی ہوں، پیچھے جا کے بات کریں۔ چلے پیچھے ہٹ جائے، بات سنو، پیچھے ہٹ جائے، پیچھے دور جا کے بات کریں مجھ سے۔ کیا بات ہے اب؟ معصوم سا پاگل ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، آپ جانتے نہیں ہیں مجھے؟ کیا بات ہے؟ آپ بات کرو سر، میری پیچھے جا کے بات، دور ذرا بات کرو جا۔ اوے یہ کیا کر رہے ہو؟ چلاکی کرتے ہو؟ تایا جی چلاکی نہیں مجھے ہے، پتا چل گیا تھا جو بندہ بال نہیں کٹوا سکتا تایا جی آپ نے اس کی کیسنگ ہی اتار دی ہے۔ بھائی بات سنو، یہ تو اندر سے کچھ اور ہے۔ گنجے بندے کی بھی کیا زندگی، گنجے بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا جا رہا ہے کہ آ رہا ہے۔ یہ پکڑ، یار آپ پولیس والے ہو نا؟ ادھر جگہ، کیا بات کیا ہے؟ ادھر آؤ بھائی۔ تایا جی میں آپ کو چلے جاؤ کرتے ہو تم۔ اوے چلے جاؤ، میرا سر گھم گیا جو میں تمہیں بتا دوں، چلے جاؤ۔ چوڑیاں کس نے لکھی ہے جی چوڑیاں کس نے لکھی ہے؟ میں نے لکھی ہے جی۔ اور مولا جٹ کس نے لکھی ہے؟ میں نے لکھی ہے۔ ناصر ادیب صاحب کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ بڑے ہی محترم دوست ہیں ہمارے۔ جی جی، انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے اپنی لکھی ہوگی، میں نے بعد میں لکھی ہے۔ آپ نے جوانی پھر نہیں یعنی فلم دیکھی ہے؟ جی میں نے دیکھی ہے۔ تو گھر کے حالات نہیں دیکھے؟ تایا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو میرے حوالے کر دے، جانتے نہیں میری بات سنو، تایا جی پولیس مقابلہ ہونے لگا ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ پیچھے ہٹ جا۔ ایسے ہی ہونے لگا۔ کیوں لکھی تم نے؟ جی کیوں لکھی؟ لکھی غلطی ہو گئی ہے بس۔ اس نے آپ انہیں گرفتار کریں کرنے آئے ہوں اور انہیں لے جائیں تھانے، جی وہاں حوالات میں رکھیں، اس کے بعد عدالت میں پیش کریں اور کم از کم 150 سال کی سزا دلوائیں۔ چلو آگے، چلو آگے لگو۔ کہاں جانا ہے؟ کیا کہاں جانا ہے؟ سسرال جانا ہے، سسرال۔ میری ان سے بنتی نہیں، آپ جاؤ۔ تو جانا کس چیز پہ ہے؟ یہ باہر ہماری گاڑی نہیں تھانے کس چیز پہ جانا؟ ڈالے پہ، ڈالے پہ، ڈالے پہ، ڈالے پہ میں نے نہیں جانا۔ تو آپ کو مصری پہ لے کے جائیں؟ اتنا بڑا فنکار ڈالے پہ جائے گا؟ تو سائیکل پہ لے جائیں؟ ڈالے پہ تم چلو تو ہم تو میری سائیکل کہاں جائے گی؟ چلو میں بوتل لے کے آیا جی۔ تایا جی آپ کے علاقے کے قانون ہے جی جی، تو کوئی فطرانہ وغیرہ ہو جائے تو؟ وہ چنا گیا جس کو لینے آئے تھے؟ جی آپ چلے جائیں، میں آپ کے لیے کچھ پرانے سوٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ فطرانہ نہیں ہے لیکن اس وقت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو چھوٹی رخسانہ تینوں ٹائران دی نکل گئی، اگلے ٹائر دی واہ نہیں نکل گئی۔ تایا جی مہمان بیٹھے ہوتے ہیں جی آپ یہ دیکھیں کہ پولیس سے مجرم تیز ہوتے ہیں، تو وہ تو ہوتے ہیں، اس لیے تو جرم ہوتا ہے یہاں۔ اجی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک فراڈیا جھوٹ بولے جا رہا ہے، اور اگر پولیس آ بھی گئی ہے تو اس سے ڈر رہی تھی۔ اچھا جی، دنیا میں تو اور پاکستان میں قانون موجود ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ ذرا سست ہے، لیکن اگر پروسیکیوشن ٹھیک ہو، پولیس ایماندار ہو، تو فراڈیے پکڑے بھی جاتے ہیں اور سزا بھی ہوتی ہے۔ ہاں لیکن آپ جا کے محترم صاحب سے ہماری طرف سے یہ درخواست کیجئے بالکل کہ کوئی ایسی بہتری آ جائے، اسٹریٹ کرائم میں کمی ہو جائے۔ میرا خیال اجازت دیں ہمیں، میرا خیال ہے آپ تھک گئے ہوں گے، آج تو ہمارے ہوتے ہوئے کتنے مہمان آئے ہیں، تو پہلے بھی پتہ نہیں کتنے۔ جی یہاں تو سارا دن مہمان لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں لے کر آئے تھے جو دوست، وہ چلے گئے، اشرف چوہان صاحب فرار ہو گئے، تو ہم ان کے حوالے نہیں بالکل بالکل، آپ سارا بات نہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ کے آؤں جی، اور جب بھی آپ فون کریں میں آپ کو لے کے بھی آؤں۔ میرے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں۔ نہیں بالکل بالکل جی یہ تو ہمارے دل کے پاس رہتے ہیں، سب کے دل کے پاس۔ بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا، آپ یقین مانے کے مزہ ہے۔ تو میں گزرتے ہوئے پھر حاضر ہو جاؤں سر، جب آپ کا دل چاہے ہمارے دروازے کی کون سی اگلی دفعہ تایا جی دھیان رکھیں گے نا، ایسے مہمان نہ آئیں۔ بھائی نہیں آئیں گے، ہمارا وعدہ ہے کہ نہیں آئیں گے، لیکن ہم بھی کہتے رہتے ہیں اور وہ بھی آتے رہتے ہیں۔